السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کل بہت سارے لوگ اپنے اولادوں کو دینی علم دینے سے کنارہ کش اختیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا یا عالم بنایا اور دینی علم میں انہیں مشغول کر دیا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے ذریعے معاش کا کیا بنے گا، اس کو پیسہ کہاں سے آئے گا اور یہ کہاں سے اپنا گھر تعمیر کریں گا، کہاں سے اپنا گھر چلائیں گا۔ تو یہ ساری سوچ ماں باپ کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اسے کسی دینی مدرسے میں، کسی دینی علم کی جگہ پر پڑھانے کے بجائے اسے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے اور دینی علم سے کنارہ کش رکھیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگ تو اس کو اپنی زبان سے بولتے بھی ہیں، خود ہمیں بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بچوں کو صرف حافظ عالم بنایا تو بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، اور وہ آگے چل کر کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے۔ ایسی سوچ بہت سارے لوگوں کی بنی ہوئی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک میں اتہاس اور تاریخ کا ایک بڑا ہی زبردست واقعہ آج ان کے سامنے بیان کروں گا، پیش کروں گا، کہ جس واقعے کو سن کر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو وہ گمان کر رہے ہیں، جس بات پر وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ گمان غلط ہے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، دیکھیے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امت کے ان عظیم محسنین میں سے ہیں جن کے احسانات کے سامنے امت کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہیں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مائے ناز شاگرد تھے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد رہ چکے ہیں، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت فقیہ ہونے کے حضرت امام ابو حنیفہ کے علم کو محفوظ کیا، اس کو آگے پہنچایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قضا کے عہدے پر فائز ہو کر اس کو عملی زندگی میں اس کو پیش کر کے بتایا۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً 17 سال تک قضا کے عہدے پر فائز رہے۔ 17 سال یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کے عہدے پر 17 سال رہ کر کام کیا ہے، اور سب سے پہلے قاضی القضات کا لقب یعنی چیف جسٹس کا لقب بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو وہ واقعہ کیا ہے میرے عزیز اور دوستو؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو بچپن ہی میں ان کے سر سے ان کے والد گرامی کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ مستقبل میں، فیوچر میں میرا بچہ کیا کرے گا، میرے بچے کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، تو میں اپنے بچے کو کوئی ہنر سکھاؤں تاکہ مستقبل اور فیوچر میں یہ بچہ اس ہنر کے ذریعے سے کچھ پیسے کما سکے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دھوبی کے پاس لے کر گئی اور دھوبی کے حوالے کیا کہ اسے کپڑے دھونے کا ہنر سکھائیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں علم حاصل کرنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام صاحب کا حلقہ درس لگا کرتا تھا، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے اور علم حاصل کرتے۔ روزانہ گھر سے نکلتے دھوبی کے پاس آنے کے لیے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں آ کر بیٹھ جاتے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان سے ایک خاص تعلق ہو گیا، چونکہ وہ ہوشیار تھے، ذہین تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو بچہ ذہین ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، پڑھائی میں محنت کرتا ہے تو استاد کو اس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کے والدہ کو پتہ چلا تو ان کی والدہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کے حلقہ درس میں آنے سے منع کیا اور پھر دھوبی کے پاس ان کو جانے کے لیے کہا۔ پھر چند دنوں تک حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے غائب رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھئی ایک طالب علم جو کہ ذہین بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، پڑھنے کا شوق بھی تھا، یہ چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر حضرت امام صاحب کے حلقہ درس میں آ کر بیٹھے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سارا ماجرا پوچھا۔ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں یتیم ہوں، میری والدہ مجھ کو ہنر سکھلانا چاہتی ہے، اس لیے ایک دھوبی کے پاس بھیجتی ہیں، لیکن مجھے پڑھنے کا شوق ہے اس لیے میں یہاں پر آ جاتا ہوں
میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے پھر اس کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو 100 درہم کی تھیلی نکال کر دی۔ جی ہاں، 100 درہم کی تھیلی۔ تو درہم اس زمانے کے اندر چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا، تو 100 چاندی کے سکے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو دیے اور کہا کہ اس کو استعمال کیجئے، اس کو استعمال میں لائیے، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیجئے اور جب ختم ہو جائیں بتا دینا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آپ نے جو مجھے 100 درہم دیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، بلکہ وہ 100 درہم ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو مزید 100 درہم عطا کر دیتے۔ لیکن جب یہ بات ان کی والدہ کو پتہ چلی، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پتہ چلی، تو وہ حضرت امام صاحب کے خدمت میں آئی پردے وغیرہ کا اہتمام کر کے، اور آ کر عرض کیا۔ شاید ان کو ایسا لگا ہوگا کہ یہ جو 100 درہم کا سلسلہ ہے یہ ساری زندگی تو نہیں چل سکتا، تو ان کو کوئی ہنر تو سیکھنا ہی پڑے گا، اور آ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھیے یہ یتیم بچہ ہے، آپ اس کو یہاں پر مت بٹھایا کیجئے، میں چاہتی ہوں کہ یہ کوئی ہنر سیکھ لے تاکہ مستقبل کے اندر کچھ پیسے کچھ روپے کمانے والا بن جائے، اگر یہ یہاں پر بیٹھے گا تو یہ ہنر نہیں سیکھ پائے گا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو بڑا ہی پیارا جواب دیا اور کہا کہ اماں یہ تو پستے کے گھی میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، روغن پستے میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ پستے کے گھی اور پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ یہ بڑی ہی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، کہ بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی یہ چیز کھانے کے لیے پیش کی جاتی تھی۔ تو حضرت امام ابو یوسف جو کہ ایک یتیم بچہ ہیں اور جو کہ غریب ہیں، ان کے بارے میں امام صاحب نے جب یہ بات کہی کہ یہ پستے کے گھی میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے، تو ان کی والدہ کو ایسا لگا کہ مذاق کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرے عزیز اور دوستو، وقت گزر گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ کے علوم سے استفادہ کر کے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امت کے درمیان وہ ستارہ بن کر چمکے کہ آج تک اس ستارے کی روشنی ماند نہیں پڑی ہے، اور آج بھی امت اور امت کے علماء ان کے علوم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے جج بنے، وقت کے فقیہ بنے، اور پھر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین ہارون رشید کے یہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک خاص بہت ہی اچھے بادشاہ ہیں اور علماء سے ان کو ایک خاص لگاؤ تھا، تو ان کے پاس ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کا موقع ملا۔ ہارون رشید نے ان کو دعوت دی، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ایک چیز پیش کی، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو اور اس چیز کو پیش کر کے ہارون رشید نے کہا کہ اس کو نوش فرمائیے، یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ تو انہوں نے پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ ہے۔ جب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی کہ پستے کے روغن اور گھی میں بنا ہوا فالودہ ہے، تو حیرت کے مارے، تعجب کے مارے آپ ہنس پڑے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ سنایا۔ تو جب یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے بیان کیا، تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ انہیں عقل کی نگاہوں سے، عقل کی آنکھوں سے وہ چیزیں نظر آتی تھی جو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل کی نگاہوں سے یہ بھانپ لیا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فیوچر اور مستقبل میں ایک بہت بڑی شخصیت بنیں گے، جن سے امت کو فائدہ ہوگا اور امت ان کے احسانات کے تلے جھک جائیں گے، ان کی بڑی عزت ہوں گی اور ان کو وہ سارے اعزازات اور اکرامات ملیں گے جو کہ ایک بادشاہ کو ملا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس واقعے میں سبق ہے ان تمام والدین کے لیے جو یہ خیال کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے
تو میرا بچہ کہاں سے کھائے گا، میرا بچے کا ذریعہ معاش کیا بنے گا، اور اس کا رزق کہاں سے آئے گا۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو شخص جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرتا اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو رزق کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرو، علم کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کریں گے کہ آپ آج اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی تعلیم مت دو، بے شک آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، وکیل بنائیے، آپ اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بنائیے، آئی پی ایس آفیسر بنائیے، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم دینا آپ ہرگز نہ بھولیے، ورنہ میرے عزیزوں اور دوستو آج دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدے پر پہنچ چکے ہیں، بڑے بڑے افسر بن چکے ہیں، لیکن قوم و ملت کو اور انسانیت کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان کہ جن سے شرمائے یہود۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہ جائیں، ہماری اولادیں صرف نام کے مسلمان باقی رہ جائیں اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو یہ عارضی ہے، اصل تو اخروی زندگی ہے۔ تو اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ ذخیرہ کیجئے۔ خاص طور سے میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں آخرت میں تو اپنے بچے کو حافظ بنائیے، اپنے بچے کو عالم بنائے۔ آپ کو ایسا تاج وہاں پر پہنایا جائے گا کہ آپ دنیا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو وہاں پر ایسی زندگی ملیں گی آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہرگز یہ نہ سوچئے کہ مدارس کے اندر بچوں کا مستقبل اور فیوچر خراب کیا جاتا ہے، یہ ہرگز سوچنے کی بات نہیں ہے، ایسا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت علم کی بدولت علماء کو اور حفاظ کو وہ ساری چیزیں عطا کرتے ہیں جو ایک بڑے افسر کو بھی نہیں ملتی۔ اس کا خود ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، ہم چھوٹے موٹے عالم ہیں، حافظ ہیں، لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کے محض فضل و کرم سے دیکھی ہیں کہ اللہ نے ہمارے اس چھوٹے سے علم کی بدولت ایسی چیزیں کھانے کو دی، ایسا اعزاز اور ایسا اکرام دنیا میں بھی ملا کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی کبھی پڑھائی کے زمانے میں نہیں گزرا تھا کہ یہ ساری چیزیں کبھی ہم کو ملیں گی۔ اس لیے تمام میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی علم کے ساتھ ضرور وابستہ کیجئے، دینی علم سے ضرور آراستہ کیجئے، اور ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم میں بھی ترقی کرائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی علوم کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔